میری گفتگو کا موضوع ہے وصیت کی شرعی حیثیت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے احکامات سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں انسان کی زندگی کے تمام احوال کو بیان کیا گیا، کسی مذہب، کسی قانون اور کسی شریعت کے اندر اتنے واضح احکامات اور اتنی جامعیت کے ساتھ کسی بھی مسئلے کو بیان نہیں کیا گیا جتنی جامعیت اور جتنے واضح الفاظ میں قرآن و سنت نے انسان کی زندگی کے ساتھ جو احکامات متعلق ہیں انہیں بیان فرمایا ہے۔ وصیت انسانی زندگی کے احوال میں ایک اہم حال ہے جس کا انسانی زندگی کے ساتھ بڑا اہم تعلق ہے۔ اس بنیاد پر قرآن میں بھی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی متعدد فرامین وصیت کے احکامات کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے وصیت کا معنی یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ وصیت کسے کہتے ہیں۔ وصیت یہ ہے کہ اپنے مال کا مخصوص حصہ کسی کی طرف منتقل کرنا، اور عام لفظوں میں بندہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کر جائے کہ میرا مال، اتنا مال فلاں جگہ پہ دے دینا، کسی مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، یا کسی خاص شخص کے بارے میں وصیت کرے کہ میرا مال اسے دے دینا، تو شرعی طور پہ اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ کسی دوسرے کی طرف منتقل کرنا، اسے شرعی طور پہ وصیت کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ تم پہ فرض کیا گیا جب تمہاری موت کا وقت حاضر ہو، تمہاری موت کا وقت قریب آئے، تو تم پر یہ چیز فرض کی گئی کہ ان تارک خیرہ، اگر تمہارے پاس مال بھی ہے تو فرض کیا گیا تم پہ کہ تم وصیت کرو اپنے والدین کے لیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، دستور کے مطابق، کہ جو دستور ہے کہ کتنے مال کی وصیت کی جائے، تو اس قانون اور دستور کے مطابق تم اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو۔ حقاً علی المتقین، یہ وصیت کرنا متقین پر یہ لازم ہے، یہ حق ہے کہ وہ یہ وصیت کریں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جو کتبہ کا لفظ استعمال ہوگا اس کی تفصیل میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعدد فرامین بھی وصیت کو بیان کرتے ہیں۔ جس طرح حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں جب انہوں نے حج کیا، تو مکہ مکرمہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو اس بیماری کے عالم میں انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب اسی بیماری میں تندرست نہیں ہوں گا اور میرا وصال ہو جائے گا، تو وہ رو رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو ان سے رونے کا سبب پوچھا، تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رونے کا سبب یہ ہے کہ ہم نے مکہ چھوڑا، ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، اور اب ہمارے دلوں میں
جو مدینہ شریف کی محبت ہے وہ کسی اور جگہ کی نہیں ہے۔ تو حج کرنے کے لیے میں مکہ مکرمہ میں آیا تھا اور یہاں آ کے بیمار ہو گیا، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اب میرا وصال بھی یہیں ہو جائے گا۔ میں دنیا سے جانے پہ نہیں رو رہا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جو ثواب مدینہ شریف میں مرنے کا ہے اس سے میں محروم ہو جاؤں گا، کہ مدینہ شریف سے دور ہوں تو مکہ مکرمہ میں میرا وصال ہو رہا ہے، تو جو ثواب مدینہ شریف کے اندر مرنے کا ہے اس سے میں محروم ہو جاؤں گا، تو اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام پر غیب کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا اے سعد تو گھبرانا، تیرا وصال اس بیماری میں نہیں ہوگا۔ تو یہ سوچ رہا ہے کہ اب میں بیمار ہوں تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا، فرمایا تیرا وصال اس بیماری میں نہیں ہوگا، تو اس بیماری میں دنیا سے نہیں جائے گا، فرمایا تو زندہ رہے گا، تجھ سے بہت سے لوگوں کو نفع بھی ہوگا، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو تیری وجہ سے نقصان پہنچے گا۔ یعنی ابھی تو بڑے اللہ کے دشمن ہیں جن کو تیری تلوار نے کاٹنا ہے، اور کئیوں کو تجھ سے فائدہ ملنے والا ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ جو تیری تلوار سے واصل جہنم ہوں گے۔ یہ غیب کی خبر تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس وقت جو 9 ہجری میں میرے محبوب دے رہے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پھر 54 ہجری کے اندر جا کے آپ کا وصال ہوا۔ لیکن اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ میرے دنیا پہ جانے کا میرا وقت آ گیا، تو آپ نے اس موقع پر وصیت کے کچھ احکامات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھے اور وصیت کے بارے میں سوال کیا۔ اس وقت ان کی صرف ایک بیٹی تھی، جب آپ حجت الوداع کے موقع پر بیمار ہوئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نورینہ بھی دی، بیٹے بھی پیدا ہوئے، لیکن وصیت کے بارے میں یہ سوال انہوں نے پوچھا کہ حضور اگر میں اپنا مال کسی کو وصیت کروں تو کیا میں پورے مال کی وصیت کروں یا آدھے مال کی وصیت کروں یا 2/3 کی وصیت کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے مال کی وصیت کرنے سے بھی منع فرمایا، آدھے مال کی وصیت کرنے سے بھی منع فرمایا، اور 2/3 مال کی وصیت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ پھر آخر میں انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا میں 1/3 یعنی کل مال کا تیسرا حصہ اس کی اگر وصیت کروں تو کیا یہ وصیت جائز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اپنے کل مال میں سے 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو، نہ 2/3 کی، نہ آدھے کی، نہ کل مال کی، صرف کل مال میں سے 1/3 کی وصیت اگر تم کسی کو کرنا چاہو تو تمہاری یہ وصیت پوری کی جائے گی، یہ وصیت تمہاری نافذ ہوگی، اس لیے کہ الثلث والثلث کثیر، کہ میرے آقا فرماتے ہیں ثلث بھی بہت ہے، ثلث بھی کثیر ہے، اس لیے اس سے زیادہ مال کی کسی کے لیے وصیت کرو تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ اس کو عام لفظوں میں سمجھنا ہو تو اگر کوئی بندہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہہ جائے کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو میرا کل مال فلاں مسجد کو دے دینا، فلاں مدرسے کو دے دینا، تو نہ تو کل مال میں وصیت نافذ ہوتی ہے، نہ آدھے میں، نہ 2/3 میں۔ اگر کل مال کی وصیت بھی کسی نے کی ہو تو صرف اس کے 1/3 یعنی کل مال کا جو تیسرا حصہ ہے وہ مسجد یا مدرسے جہاں کی اس نے وصیت کی ہوگی اتنا مال دیا جائے گا، کل مال کی وصیت نافذ نہیں ہوگی، اگر کی بھی ہو تو پھر بھی 1/3 کے اندر وصیت جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگرچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تسلی دے دی کہ اے سعد تو اس بیماری میں دنیا سے نہیں جائے گا، لیکن ہاں جو تیرے مسائل ہیں وصیت والے وہ میں حل کر دیتا ہوں، یعنی اس موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ جب سعد میں نے تمہیں بتا دیا کہ تم زندہ رہو گے تو پھر وصیت کرنے کی حاجت نہیں ہے،
میرے محبوب نے فرمایا تم پوچھو، چونکہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ تم سوال کرو گے میں جواب دوں گا، تو اس سے میری امت کے کئی مسئلے حل ہوں گے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جواب دیے اس سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوا کہ وصیت ایک تو کل مال کی نہیں ہو سکتی، نہ آدھے کی ہو سکتی ہے، نہ 2/3 کی ہو سکتی ہے، صرف 1/3 تیسرے حصے کی وصیت نافذ ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس سے یہ مسئلہ حل ہوا کہ جن کا حصہ جن ورثاء کا قرآن نے مقرر کر دیا، وہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، یا جتنے بھی شوہر فوت ہو تو اس کی بیوی کا حصہ ہے، بیوی فوت ہو تو اس کے شوہر کا حصہ، جو پوری قرآن کی اس آیت کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام ورثاء کے حصے بیان کر دیے جو مقرر ہے۔ ان ورثاء پر اگر کوئی وصیت کرتا ہے، یعنی جن کو اللہ نے پہلے ہی مقرر کیا ہوا ہے کہ بندہ فوت ہو تو اس کو مال میں سے حصہ ملنا ہے، بیٹے کو ملنا ہے یا بیٹی کو ملنا ہے، شوہر فوت ہو تو بیوی کو ملنا ہے۔ اب اگر کوئی وصیت کر جائے کہ میرا اتنا مال میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، اتنا فلاں بیٹی کو دے دینا، تو یہ وصیت بھی باطل ہے، اس وصیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں، چونکہ ان کا حصہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسے رشتہ دار کے بارے میں وصیت کرے کہ جس کا حصہ قرآن میں مقرر نہیں ہو، وہ رشتہ دار اس سے رشتہ داری ہے لیکن اس کا حصہ مقرر نہیں ہے، یا کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کا حصہ تو مقرر ہوتا ہے لیکن کچھ ورثاء کے ہوتے ہوئے وہ محروم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دادا کا وراثت کے اندر حصہ مقرر ہے، لیکن کب مقرر ہے؟ جب باپ نہ ہو۔ اگر باپ نہ ہو پھر دادے کو حصہ ملتا ہے، ماں نہ ہو پھر دادی کو حصہ ملتا ہے، لیکن اگر قریبی رشتہ دار موجود ہے تو دور والے کو حصہ نہیں ملتا۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے مال میں سے دنیا سے جاتے ہوئے دادے کے لیے وصیت کرتا ہے، باپ موجود ہو، تو چونکہ اب باپ دادے کا حصہ تو وراثت میں نہیں تھا، لیکن دادے کے بارے میں جو اس نے وصیت کی ہے وہ 1/3 مال کے حصے میں اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا ہوا ہے ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ وصیت کرے بھی تو وہ وصیت جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتی۔ اگر ان ورثاء کو وصیت کے طور پہ مال دینا ہو تو پھر جتنے ورثاء کا وراثت میں حق ہے ان سب سے اجازت لینی پڑے گی کہ مرنے والے نے فلاں وارث کو یہ وصیت کی تھی، چونکہ وراثت کے اندر تمام ورثاء کا حق متعلق ہے، اب ان سب سے اجازت لے کر پھر وصیت نافذ ہو سکتی ہے، ان سے پوچھے بغیر وصیت کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ کئی طرح کے مسائل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے نکلے۔ اگر ورثاء کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے وصیت کرے تو پھر یہ لازم ہے کہ وہ 1/3 مال کی وصیت کرے، پورے مال کی وصیت کرے یا آدھے کی کرے تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے 60,000 روپے اس نے ترکہ چھوڑا، ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جو مرنے والے نے مال چھوڑا ہو، اس مال کو ترکہ کہتے ہیں۔ اب اس نے 60,000 روپے چھوڑے اور مرتے ہوئے اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے 20,000 روپے فلاں بندے کو دے دینا، یا مسجد کو دے دینا، یا مدرسے میں دے دینا۔ اب 20,000 روپے 60,000 کا تیسرا حصہ ہے تو یہ وصیت نافذ ہوگی۔ اور اگر وہ کہے کہ 30,000 دے دینا یا 40,000 دے دینا تو جو وہ تیسرے حصے سے زائد کی وصیت کر رہا ہے وہ نافذ نہیں ہوگی۔ 1/3 تک تو نافذ ہے، بقیہ جو اوپر ہے اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، پھر بھی وصیت اس کی مال کے تیسرے حصے کے اندر نافذ ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ بولا جو امت کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے کہ بعض لوگ اپنے کچھ لوگوں کو، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کا وراثت میں حصہ مقرر ہے، ان کو محروم کر دیتے ہیں ان سے ناراضگی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ باپ ہے تو وہ
اپنے کسی بیٹے سے ناراض ہے تو وہ اس کو محروم کرنے کے لیے کہ میرے مال میں سے کل کو جب میں چھوڑ کے مروں تو اس کو حصہ نہ ملے، وہ اپنی زندگی میں سارے کا سارا کسی کو دے جائے، یا اس کی وصیت کر جائے کہ فلاں کو دے دینا، بیٹے کو نہ دینا۔ حالانکہ جب باپ فوت ہوگا تو جو بھی اس کی ملک کے اندر مال موجود ہے، باپ اگرچہ زندگی میں یہ بھی کہہ دے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کیا اس اپنی جائیداد سے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں اگر وہ اپنی زندگی کے اندر کسی کو دے دیتا ہے، مالک بنا دیتا ہے، اور جب وہ فوت ہو تو اس کی ملک میں کچھ نہ ہو، وہ الگ بات ہے کہ اس کی ملک میں تھا ہی کچھ نہیں، لیکن جب وہ فوت ہوگا جو کچھ اس کی ملک میں تھا وہ ترکہ ہے۔ اب اس کی کوئی تحریر بھی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ اس نے تو بیٹے کو محروم کیا ہوا تھا، اس نے تو جائیداد سے آگ کیا ہوا تھا، تو شرعی طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، چونکہ یہ حق شریعت کا ہے، اور شریعت کا حق کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا ہے تو ان کو وراثت میں حصہ دو، ان کا یہ حصہ ان سے چھینو نہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں انک ان تدع ورثۃ اغنیاء خیر من ان تدعهم عالہ یتکففون الناس فی ایدیہم۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے تم ورثاء کو اس حال میں چھوڑ کے تم دنیا سے جاؤ کہ وہ غنی ہو کہ تم نے جو مال چھوڑا وہ ان کو مل جائے اور وہ غنی بن جائیں، اور اس حال میں اپنے ورثاء کو تم چھوڑو کہ وہ غنی ہو۔ یہ بہتر ہے کہ تم ان کو اس حال میں چھوڑو کہ وہ کل کو فقیر بن جائیں، محتاج ہوں اور لوگوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائیں۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ ان کا جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے ان کو اس سے محروم نہ کرو۔ یہ نہیں کہ اپنی زندگی میں سارے کا سارا مال صرف محض بغض کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے اور ناراضگی کی وجہ سے اس رشتہ دار کو اس کو حصہ نہ دو اور سارے کا سارا مال کسی اور کو دے جاؤ۔ فرمایا تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو اور کل کو وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ یہ حق شریعت کا ہے، لیکن تم جو مال چھوڑ کے دنیا سے جاؤ گے وہ مال کل کو وراثت کے طور پر جو ورثاء میں بٹے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی میت کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگرچہ حق شریعت کا تھا کہ بندہ تو مال چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا، اب اس نے تو صدقہ کیا نہیں، یہ شریعت کہتی ہے کہ اب بیٹے کو اتنا حصہ دیا جائے، بیٹی کو اتنا دیا جائے، جو بیوی ہے تو اس کو اتنا دیا جائے، والدین کو اتنا ملے۔ یہ تو بٹنا اس طریقے سے لازم ہے۔ وہ بندہ تو قبر میں ہے، اب وہ تو صدقہ کر نہیں رہا، لیکن فرمایا کہ وہ مال جو بعد میں وراثت کے طور پر ورثاء کو ملتا ہے، قبر والے کو اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت کے بارے میں فرمایا ما حق امرئ مسلم له شیء یرید ان یوصی فیہ لیبیت لیلتین الا وصیہ مکتوبۃ عندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ جس کے پاس کوئی مال ہو، اس کا ارادہ ہو وصیت کرنے کا، تو فرمایا وہ اپنی بیماری کا انتظار نہ کرے، پھر کہ بیمار ہوں گا، مرض موت لاحق ہوگا، موت جب نظر آنے لگے گی، جب چارپائی پہ پڑوں گا تو پھر وصیت لکھوں گا۔ فرمایا اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر کسی بندے کا ارادہ ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرا جو مال ہے نا یہ کچھ اس مسجد پہ لگ جائے یا مدرسے پہ لگ جائے، یا فلاں جو غریب ہے میرے مال کا کچھ حصہ اس کو مل جائے۔ اگر کسی نے ارادہ کیا ہے، اب وہ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ ٹھیک ہے جب بوڑھا ہوں گا تو پھر میں یہ وصیت لکھ دوں گا، پھر کسی کو یہ وصیت کر دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا ارادہ ہو وصیت کرنے کا، پھر وہ 2 راتیں بھی اس حال میں نہ گزارے کہ اس نے وصیت لکھی نہ ہو، اپنی زندگی کی 2 راتیں بھی نہ گزارے۔ فرمایا پھر وہ
جب ارادہ کیا ہے اس ارادے کو پھر پورا کرے اور فوراً وہ وصیت لکھے. ہو سکتا ہے کہ کل کو اسے وصیت لکھنے کا موقع ہی نہ ملے اور کسی کو کہنے کا وقت ہی نہ ملے، اس لیے وہ بیماری کا انتظار نہ کرے. فرمایا پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 2 راتیں بھی اپنی زندگی کی نہ گزارے، اگر ارادہ ہے تو وصیت لکھ دے. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جس بندے کا وصیت لکھنے کا ارادہ ہو اور وہ وصیت کر کے فوت ہو، کہ وصیت اس نے کر بھی دی، لکھ دی یا ویسے زبان سے وصیت کر دی، تو میرے آقا فرماتے ہیں مات علی سبیل السنہ، فرمایا وہ میرے طریقے پہ فوت ہوگا، سنت کے طریقے پہ، سنت کا طریقہ. فرمایا مات علی سبیل و سنہ، وہ سنت کے طریقے پر، یعنی جو شریعت کا طریقہ ہے اس پہ فوت ہوگا. کہ جس کا ارادہ تھا کہ وصیت کروں پھر اس نے انتظار نہ کیا، وصیت کر بھی دی، فرمایا مات علی تقن، وہ اس حال میں فوت ہوگا کہ وہ پرہیزگاری اور تقوی پہ فوت ہوگا. اور ایک حدیث میں فرمایا مات مغفورا، جس کا وصیت کرنے کا ارادہ ہو وہ لکھ بھی دے کر بھی دے، اس حال میں فوت ہوگا کہ رب ذوالجلال کے ہاں وہ بخشا ہوا ہوگا، مات مغفورا. یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو اس موضوع کے شروع کے اندر جو آیت پڑھی گئی کتب اذا حضر احدکم الموت، کتبہ کا معنی تم پہ فرض کیا گیا، جب موت کا وقت حاضر ہو تو تم پہ یہ فرض ہے کہ تم وصیت کرو، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے. تو یہ آیت کریمہ کتبہ، پہلے یہ وصیت کرنا فرض تھا جب تک آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی. وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ پوری آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حق بیان کیے. بیٹا اس کو حق حصہ کتنا ملنا ہے، بیٹیاں ہیں تو ان کو حصہ کتنا ملنا ہے، اگر شوہر فوت ہو اولاد ہو تو پھر حصہ کتنا ہے بیوی کا، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کا حصہ کتنا ہے، والدین کا حصہ کتنا ہے، سارے حصے اللہ نے مقرر کر دیے. تو جب یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی پھر وصیت کرنے کا حکم فرض تھا کہ وصیت بندہ کرے. اور اب چونکہ یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تو یہ آیت کریمہ اس آیت کی وجہ سے منسوخ ہے کہ اب وصیت کرنا فرض نہیں، لیکن وصیت کرنے کا درجہ اب بھی استحباب میں ہے کہ مستحب ہے کہ بندہ وصیت کرے، لیکن ان کے لیے کرے جن کا حصہ قرآن پاک میں مقرر نہیں کیا گیا. جس طرح مسجد ہے تو اس کا حصہ تو مقرر نہیں ہے نا کہ بندہ فوت ہو تو مسجد میں اتنا دینا ہے، مدرسے میں کوئی مقرر نہیں ہے، کہ محلے میں کوئی غریب ہے تو اس کا حصہ کوئی مقرر نہیں ہے. تو ان کے لیے وصیت کرنے کا درجہ اب بھی استحباب میں ہے، مستحب ہے کہ تہائی مال کی وصیت اللہ کے رستے میں، دین کے لیے، مسجد کے لیے وقف کرے. رب ذوالجلال اس پر بھی بندے کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب اس سلسلہ کے اندر چونکہ آیت میراث سے یہ حکم تو منسوخ ہے لیکن استحباب ہے، وصیت کی آگے پھر کئی قسمیں علماء نے کی، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ان کو رکھتا ہوں. وصیت کا ایک درجہ واجب کا ہے، یہ مطلقاً وصیت کرنا تو مستحب ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر وصیت کرنا واجب ہے. مثال کے طور پر ایک شخص پر کسی کا قرض تھا اور وہ مرنے والے کو ہی پتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کے اتنے پیسے دینے ہیں، اتنا میرے ذمے اس کا حق ہے. اب وہ اس کے لیے یہ واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے اس پر کہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے ورثاء کو بتائے کہ میں نے فلاں بندے کا قرض دینا ہے. وہ وصیت کرے کہ میرے مال میں سے میرا یہ قرضہ اتارا جائے، میرا یہ قرضہ دیا جائے. یا اس نے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس پہ فرض تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، 1 سال کی یا 2 سال کی یا کئی سالوں کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی. اب مرتے ہوئے اسے یاد آ گیا جب موت سامنے نظر آئی کہ زکوٰۃ تو دینی چاہیے تھی. اب چونکہ یہ بھی شریعت کا حق ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میرے مال میں سے اتنے سالوں کی میں نے زکوٰۃ کوئی نہیں دی، میرے مال میں سے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے.
تو یہ وصیت کرنا بھی اس کے لیے لازم ہے، واجب ہے۔ یا اس بندے پہ حج فرض تھا لیکن اس نے حج نہیں کیا، اور ملکوں کی سیریں تو کرتا رہا لیکن حج اس نے ساری زندگی نہ کیا، حالانکہ فرض تھا۔ اب اس پر لازم ہے کہ مرتے ہوئے یہ وصیت بھی کرے کہ میری طرف سے، میرے مال میں سے حج میری طرف سے کیا جائے، یہ حج بدل ہوگا، اور یہ وصیت کرنا بھی لازم ہے۔ اور جس کو یہ وصیت کی گئی اس پر یہ لازم ہے کہ اس وصیت کو پورا کیا جائے، اور یہ حج بدل ہے۔ اور اس کا حدیث کے اندر ذکر موجود ہے کہ ایک صحابیہ نے جب آ کے پوچھا کہ حضور میری امی جان کا وصال ہو گیا، انہوں نے منت مانی کہ میں حج کروں گی، لیکن حج کر نہ سکی، زندگی نے وفا نہ کی، دنیا سے چلی گئی۔ تو محبوب کیا میں حج کروں تو میری امی کی منت پوری ہو سکتی ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر تیری ماں پہ قرض ہوتا تو تو قرض اپنی ماں کی طرف سے ادا کر دیتی تو تیری ماں کی طرف سے قرض ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو وہ کہتی محبوب ہو جائے گا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اقد اللہ فاللہ احق بالوفاء، فرمایا قرض دینا یہ لوگوں کا حق ہے اور حج کرنا یہ رب کا حق ہے۔ جب لوگوں کا قرضہ اتر سکتا ہے تو رب کا قرض بھی اتر سکتا ہے۔ فرمایا حج تم کرو گی یہ تیری ماں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، حج تم کرو گی اس کا ثواب قبر میں تیری ماں کو پہنچ جائے گا۔ تو اگر حج نہیں کیا تو وہ وصیت کرے، حج فرض تھا، وصیت کرے کہ میرے مال میں سے حج کیا جائے۔ اگر روزوں کا فدیہ باقی ہے یا اس پہ کوئی دم لازم تھا حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر تو اس نے وہ ادا نہیں کیا، تو یہ بھی لازم ہے کہ وہ وصیت کرے، یا قسم کا کفارہ ذمے میں لازم تھا تو وصیت کرے کہ میری طرف سے قسم کا کفارہ ادا کیا جائے، یا روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے، یا کوئی دم تھا تو اس دم کو جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ تو اس طرح کی وصیت کرنا اس پر لازم ہے۔ وصیت کا دوسرا درجہ ہے وصیت مستحبہ، کہ جو وصیت کرنا مستحب ہو۔ تو یہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ جن ورثاء کا وراثت کے اندر حصہ مقرر نہیں ہے ان کے لیے وصیت کرنا تو یہ وصیت مستحب ہے۔ اگر وہ واقعتاً محتاج ہوں، انہیں ضرورت بھی ہو مال کی، تو پھر یہ وصیت مستحب ہوگی، اور اگر ان کو محتاجگی نہ ہو، وہ پہلے ہی مالدار ہے، تو پھر بھی بندے نے وصیت کر دی کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ ان کو دے دیا جائے، تو یہ وصیت مباح ہوگی، یعنی نہ تو اس کے اوپر ثواب ہے نہ اس کے اوپر کوئی گناہ ہے، تو یہ مباح ہے۔ لیکن جو وصیت مستحبہ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک وصیت مکروہ تحریمی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال یہ پیش کی وصیت مکروہ تحریمی کی، کہ جو وصیت کرنا مکروہ ہے اور ورثاء کے لیے اس کا پورا کرنا بھی مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی کہ میرا جو مال ہے اتنا مال فلاں ڈاکو کو دے دینا، اتنا جو مال ہے فلاں جو جواری ہے اسے دے دینا، فلاں جو زانی ہے اسے دے دینا، اور پتہ بھی ہے کہ اس کے پاس جو پیسے آئیں گے وہ یا تو شراب نوشی پہ لگائے گا یا جوئے پہ لگائے گا، یا وہ جو ہے وہ زنا کرنے پہ لگائے گا، یا اس طرح کے کبیرہ گناہ۔ تو ایسی وصیت کرنا بھی مکروہ ہے اور اس وصیت کا پورا کرنا بھی مکروہ ہے کہ ایسی وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اور وصیت ایک حرام ہے محرمہ، کہ جو وصیت کرنا بھی حرام ہے اور اس کا پورا کرنا بھی حرام ہے۔ اس کی مثال فقہا نے یہ دی کہ اگر کوئی بندہ مرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ میری زمین کا اتنا حصہ اس پہ شراب خانہ بنا دینا، یا اس پہ کوئی سینما جو ہے اس کو دے دینا، یا سینما بنا دینا، یا کوئی گرجا بنا دینا جو دوسروں کی عبادت گاہ ہو، تو یہ گناہ پہ مدد ہے۔ ایسی وصیت کا کرنا بھی حرام ہے اور اس کا پورا کرنا بھی جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ یعنی اولاد بعد میں یہ نہیں کہہ سکتی میرے باپ نے، دادے نے، پردادے نے وصیت کی تھی کہ اس جگہ پہ تم نے جناب سینما بنانا ہے یا شراب خانہ بنانا ہے یا گرجا بنانا ہے، تو میں اس لیے ان کی وصیت کو پورا کر رہا ہوں۔ تو اس وصیت کو پورا کرنے پہ قبر والے کو عذاب پہنچے گا۔ وصیت کرنا بھی حرام اور اس وصیت کا پورا کرنا بھی حرام ہے، لہذا یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ بقیہ جو مباح ہے، مستحبہ ہے، جو واجب ہے، وہ وصیت کرنا جائز بھی ہے
اور ان کا پورا کرنا بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ اس سلسلہ میں اب دیکھو دین اسلام کے اندر کتنی وضاحتیں ہیں۔ کوئی بندہ دنیا سے جائے تو اس کے مال کے ساتھ 4 طرح کے حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ کتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں؟ 4۔ ورثاء یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بندہ جو چھوڑ کے مرا ہے سب سے پہلے ہمارا ہی حق ہے، حالانکہ ان کا حق جو ہے وہ 4تھے نمبر پہ ہے، اس سے پہلے 3 حق ہے۔ یعنی باپ نے مال چھوڑا تو اولاد سمجھتی ہے کہ جو سب کچھ جو کچھ چھوڑا یہ سارا ہمارا ہی ہے، حالانکہ اولاد کا ورثاء کا حق جا کے 4تھے نمبر پہ آتا ہے، اس سے پہلے 3 حق ہے۔ سب سے پہلے ترکہ میں سے جو میت نے چھوڑا ہے، سب سے پہلے حق یہ ہے کہ میت کے مال میں سے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ یہ اگرچہ میت کے مال میں سے خرچ نہیں ہوتا، دیگر رشتہ دار وہ استحساناً نیکی سمجھتے ہوئے اپنے مال میں سے قبر کھودنے والے کو بھی پیسے دے دیتے ہیں، اور قبر کے لیے جو سامان ہے وہ بھی دیگر رشتہ دار خرید لیتے ہیں، یا کفن ہے، اسی طرح جتنا بھی کفن دفن کا انتظام ہے دیگر ورثاء کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی کرنے والا نہ ہو تو پھر میت کے مال میں سے یہ شریعت نے حق رکھا کہ اسی کے مال کو خرچ کر کے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ سب سے پہلے حق یہ والا متعلق ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر میت پر قرض ہو تو اس کے مال میں سے وہ قرض ادا کیا جائے، یہ دوسرا حق ہے۔ اگر قرض ہو تو اس کے مال میں سے قرضہ دیا جائے۔ وصیت کا درجہ بھی بعد کا ہے، ورثاء کا درجہ بھی بعد کا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ قرضہ ادا کیا جائے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو تو جتنا مال بقیہ بچا ہے کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد، قرضہ ادا کرنے کے بعد، بقیہ جو مال بچا ہے اس کے تیسرے حصے تک میت نے اگر وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ اگر اس نے کہا کہ میرا اتنا مال مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، 1/3 حصے تک اس کی اس وصیت کو بھی نافذ کیا جائے، یہ بھی شریعت کا حق ہے۔ اب جو مال بچا اس پہ اب ورثاء کا حق ہے 4تھے نمبر پر، اور اس کی تقسیم ویسے ہوگی جیسے شریعت نے مقرر کی ہے کہ جتنا بیٹوں کا حق ہے بیٹوں کو دیا جائے، جتنا بیٹیوں کا ہے بیٹیوں کو دیا جائے، اور وراثت کی اس طرح تقسیم کرنا جس طرح شریعت نے مقرر کی ہے، اس طرح اگر ہو بہو تقسیم کی جائے تو اس سے بھی میت کو قبر میں راحت پہنچتی ہے کہ میں نے مال چھوڑا تھا، میرے اولاد نے ایسا نہیں کہ بیٹیوں کو حصہ ہی نہیں دیا، بیٹوں نے سب پہ قبضہ کر لیا، یا ماں کو حصہ نہیں دیا، یا باپ کو حصہ نہیں دیا گیا۔ تو ایسا اگر ایسا ہو، وراثت جس طرح تقسیم ہونی ہے ویسے نہ ہو تو پھر میت کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر ویسے تقسیم ہو جائے جو شریعت کا حق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ میت کو بھی قبر کے اندر راحت اور سکون پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان میں کس طرح واضح الفاظ کے اندر یہ احکامات جو ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور کتنی یہ حسین تفصیلات ہیں کہ انسان دنیا میں آیا نہیں ہوتا، قبر میں ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں سے لے کر قبر تک کے احکامات دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ آج دیگر مذاہب کے اندر دیکھو، وہاں ایک قانون ہے تو اگلا نہیں ملے گا۔ یہ دین اسلام ہے کہ بچہ دنیا میں آیا نہیں، شریعت نے اس کے حق کو بھی محفوظ کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے باقاعدہ کہ باپ اگر فوت ہو، اس کی چند اولاد دنیا میں موجود ہو، لیکن جب فوت ہوا تو بیوی اس کی حاملہ تھی، اب شریعت کہتی ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، انتظار کیا جائے گا۔ وہ بیٹا پیدا ہونے والا بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی، وہ اس کا انتظار ہوگا کہ وہ پیدا ہو، پھر اس کے حساب سے وراثت میں تقسیم ہوگی۔ اگر پہلے تقسیم کر دی جائے، حالانکہ وہ دنیا میں آیا نہیں ہے ابھی، لیکن شریعت نے اس کے حق کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ اگر پہلے مال تقسیم ہو جائے تو بعد میں کس نے اس کو مال دینا ہے؟ تو شریعت کہتی انتظار کرو، یہ بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی، دیکھو، پھر اس لحاظ سے اس کا حصہ بھی نکالو، پھر وراثت کی تقسیم ہوگی۔
آج وہ انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے، انہیں کیا پتا کہ جو دنیا میں آیا نہیں ان کے ہاں اس کا کوئی حقوق نہیں، کہ جو دنیا میں آیا ہی نہیں ان کے قانون کے اندر اس کا تمہیں کوئی حق نہیں ملے گا۔ یہ دین اسلام ہے جس نے اس بچے کے حق کو بھی محفوظ کر لیا جو ابھی ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ دین اسلام ہے۔ پھر وصیت کے لحاظ سے ویسے تو یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس میں وصیت کرنے والے کی بھی کچھ شرائط ہیں، اور پھر جس کو وصیت کی جائے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، اور پھر موسیٰ بھی کہ جس چیز کی وصیت کی گئی ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہے۔